ایک بادشاہ ایسے بھی گزرا جس نے خود کو خدا کہا، جس کے سامنے ہزاروں سجدے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو وہی بادشاہ پانی میں ڈوب کر زندگی کی بھیک مانگتا نظر آیا۔ یہ کہانی طاقت کے غرور کی اور فرعون کی عبرتناک تباہی کی۔ زمین مصر ایک وقت ایسی سلطنت تھی جس کی شان و شوکت کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اونچے محلات، سونے کے تخت اور دریائے نیل جو فرعون کی طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن اسی عظیم سلطنت میں سب سے زیادہ کمزور بنی اسرائیل تھے۔ وہ غلام تھے، ان پر ظلم تھا اور ان کی آہیں آسمان تک پہنچی جا چکی تھی۔ فرعون خود کو رب کہتا تھا، وہ اعلان کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جو اس بات سے انکار کرتا وہ زندہ نہیں رہتا تھا۔ معصوم بچوں کو قتل کیا جاتا، ماؤں کی گود اجاڑی جاتی اور ظلم کو قانون بنا دیا گیا تھا۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے ایک نور بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جا کر حق کا پیغام سنائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچے تو نہ ان کے پاس لشکر تھا نہ طاقت، صرف اللہ پر مکمل یقین تھا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ ایک ہے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون ہنسا، اس نے کہا، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی دکھائے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سام بن گیا، حق واضح ہو گیا، لیکن غرور پھر بھی نہ ٹوٹا۔ دربار کے جادوگر جب سجدے میں گر گئے تو فرعون کی بادشاہت لرز گئی۔ اس نے ایمان لانے والوں کو بدترین سزائیں دینا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرعون کو بار بار موقع دیا، کبھی قحط آیا، کبھی ٹڈیاں، کبھی جوئے، کبھی خون جیسا پانی۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا اور عذاب ہٹتے ہی پھر ظلم شروع کر دیا۔ آخر اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے اندھیرے میں مصر چھوڑ دو۔ خاموش رات تھی، لوگ خوف زدہ تھے، دل دھڑک رہے تھے۔ صبح فرعون کو خبر ملی، اس نے پورا لشکر اکٹھا کیا، گھوڑے دوڑے رہے تھے، نیزے چمک رہے تھے اور غرور پھر سر اٹھا رہا تھا۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے تو آگے پانی تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ لوگ گھبرا گئے، کہنے لگے، اب ہم پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین سے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے حکم سے عصا سمندر پر مارا گیا اور پھر وہ منظر پیدا ہوا جسے انسانیت قیامت تک یاد رکھے گی۔ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، پانی دیواروں کی طرح کھڑا تھا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل سلامتی سے گزر گئے۔ فرعون نے یہ سب دیکھا مگر عقل پھر بھی نہ آئی، وہ اپنی فوج سمیت اسی راستے میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی آخری سپاہی اندر پہنچا، اللہ کا حکم ہوا، سمندر اپنی جگہ لوٹ آیا، پانی پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑا، لشکر ڈوبنے لگا، گھوڑے بے قابو ہو گئے اور فرعون چیختا رہا۔ آخری لمحے میں اس نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا رب ہی سچا ہے، لیکن اب وقت ختم ہو چکا تھا۔ اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرے جسم کو باقی رکھیں گے تاکہ آنے والے نسلیں عبرت حاصل کریں۔ فرعون غرق ہو گیا، اس کی خدائی، اس کا غرور، اس کا تخت سب ختم ہو گیا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے پیغام ہے جو طاقت کے نشے میں حد سے گزر جائے۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو بادشاہت بھی نہیں بچتے۔ فرعون کی تباہی ایک انجام جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔